معزز سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے، آیت نمبر 54 تک ہم نے کل پڑھا تھا۔ آج ہم آیت نمبر 55 سے آغاز کریں گے، جس میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو طرح طرح کے مطالبات کر رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کے مطالبات پورے کیے اور کس طرح موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دین کی طرف لانے کے لیے کوششیں کیں اور کس طرح ان کوششوں میں کامیاب ہوئے۔ ہم اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور اذ جب، قُلْتُمْ تم نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن ہرگز نہیں، نؤمنا ہم ایمان لائیں گے، لکا لا کے لیے، کا تیرے، لن نؤمنا لکا ہم ہرگز آپ کے لیے ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ نر اللہ ہم اللہ کو دیکھ لیں، جہرتاً ظاہری طور پر۔ وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام، لن نؤمنا لکا ہم ہرگز آپ کے لیے ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ نر اللہ جہرتاً یہاں تک کہ ہم ظاہری طور پر اللہ کو نہ دیکھ لیں۔ فَأَخَذَتْ پس آخذہ پکڑ لیا، آخذت پکڑ لیا، کم تمہیں، الصَّاعِقَةُ بجلی کی کڑکنے، اور انتم تم تنظرون دیکھ رہے تھے، اور انتم تم تنظرون دیکھ رہے تھے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ پس تمہیں بجلی کی کڑک نے پکڑ لیا، وَأَنْتُمْ تنظرون اور تم دیکھ رہے تھے۔ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ سے طرح طرح سے سوال کر رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہی تھی کہ ہم آپ پر تب تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کو ظاہری طور پر نہیں دیکھ سکتے۔ جیسے حامان کو فرعون نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا تھا، اے حامان میرے لیے اونچا سا محل بناؤ تاکہ میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں۔ اسی طرح بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قوم موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہی تھی کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں لیتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ باز نہیں آئے۔ بار بار سوال کرنے کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام مان گئے۔ وہ اپنی قوم کے 70 سرکردہ لوگوں کو لے کر اپنی قوم کو لے کر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے تھے۔ جب وہ گئے ہیں تو بجلی کی ایک چمک، ایک کڑک جو ہے وہ ان سے برداشت نہ ہو سکی اور سارے کے سارے وہاں بے ہوش ہو گئے ہیں۔ یعنی انسان کی تاب ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جھلک بھی دیکھ سکے، لیکن ان کا مطالبہ تھا، ان کے مطالبے کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر گئے اور وہاں ایک بجلی کی چمک سے ہی سارے کے سارے بے ہوش ہو گئے ہیں۔ اگلی آیت میں دیکھیں، آیت نمبر 56۔ ثم پھر، بعثنا ہم نے اٹھایا، کم تمہیں، ثم بعثناکم پھر ہم نے تمہیں اٹھایا، من سے، بعدی بعد، موتکم تمہاری موت، ثم بعثناکم من بعدی موتکم پھر ہم نے تمہیں تمہاری موت کے بعد دوبارہ اٹھایا، لعلکم تاکہ تم، یا شاید کہ تم، لعل شاید کہ تم تشکرون شکر کرو، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو یا شاید کہ تم احسان مانو۔ وہ سارے جو 70 لوگ تھے وہ بے ہوش ہو گئے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ اٹھایا۔ اٹھانے کے بعد مقصد یہ تھا کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، قوم میں جائیں، اللہ کے احسان کو مانیں، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا شکریہ ادا کریں۔ جب ان کو اٹھایا ہے پھر ان کو دوبارہ قوم میں بھیج دیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو مزید احسانات کیے وہ دیکھیں، آیت نمبر 57 میں دیکھیں، وَذَلَّلْنَا اور ذللنا ہم نے سایہ کیا، ذللا سایہ کیا، نہ ہم نے، علیکم تم پر، الغمام بادلوں کا، وَذَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا، اور انزلا اتارا، نہ ہم نے، وَأَنزَلْنَا اور ہم نے اتارا، علیکم تم پر، المن من والسلوى سلوى، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ اور ہم نے تم پر من و سلوہ نازل کیا، کلو کھاؤ، من سے، طیباتی پاکیزہ چیزیں، ما جو، رزقناکم ہم نے تمہیں رزق دیا ہے۔ پھر دیکھیں، وَأَنزَلْنَا اور ہم نے نازل کیا، علیکم تم پر، المن من والسلوى اور سلوہ، کلو من طیباتی ما رزقناکم
ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، وما اور نہیں ظالمونا ہم نے ظلم کیا، وما اور نہیں ظالما ظلم کیا نہ ہم نے، وما ظالمونا اور ہم نے ظلم نہیں کیا، ولیکن اور لیکن، اور لیکن لیکن، کانو تھے انفسہم اپنی ہی جانوں پر، یظلمون وہ ظلم کرتے، ولیکن کانو انفسہم یظلمون اور لیکن وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ پھر دیکھیں وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ اور ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا، وَأَنزَلْنَا اور ہم نے نازل کیا، علیکم تم پر، المنّا من والسلویٰ اور سلویٰ، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ ان کو تپتی دھوپ سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لوگوں پر بادلوں کا سایہ کیا، جس میں نہ بہت گرمی تھی نہ سردی تھی، ان کو اس بادلوں کے سائے میں وہ رہتے تھے، دھوپ اور گرمی کی تپش سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ اور ہم نے تم پر من و سلویٰ نازل کیے، یعنی رزق کمانے کی جو ان کو مشکل تھی اس سے بھی آزاد کیا، آسمان سے ان کے لیے عمدہ قسم کے کھانے نازل ہوتے تھے جس کو من و سلویٰ کا نام دیا۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرمائے ہیں کلو من طیباتی، کلو کھاؤ، من سے طیباتی پاکیزہ چیزیں، ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں فرما رہے ہیں کہ جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو، ہر قسم کی محنت سے بچ گئے تھے وہ، وما ظالمونا اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولیکن اور لیکن، کانو تھے انفسہم اپنے ہی نفسوں پر، یظلمون وہ ظلم کرتے، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا اور لیکن بلکہ وہ اپنے ہی نفسوں پر خود ہی ظلم کرتے تھے۔ اب انہوں نے اللہ کی ناشکری کی، من و سلویٰ کو کھانے سے انکار کر دیا، کچھ عرصہ کھاتے رہے اس کے بعد انکار کر دیا، یعنی جو مطالبات کرتے تھے اللہ تعالیٰ پورے کر دیتے تھے، پھر اس کے بعد خود ہی ناشکری کر دیتے تھے اور اس ناشکری کی وجہ سے ان سے وہ نعمتیں چھن جاتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھی بے انصافی کرنے والی ذات ہی نہیں ہے، جب نوازتے ہیں تو بہت زیادہ نوازتے ہیں، لیکن جب انسان خود ناشکری کرتا ہے تو پھر تو اللہ تعالیٰ اس کو آزماتے ہیں، اس سے ان نعمتوں کو چھین لیتے ہیں جیسا بنی اسرائیل سے چھینی گئی۔ آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے، کل ہم اس سے آگے شروع کریں گے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان سے جو نعمتیں چھینی تھیں اس کے وزنوں نے کیا مانگا تھا، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان چیزوں سے وہ چیزیں عطا کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے، سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔